ولا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وفي مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر في بال، من أحدث في أمرنا هذا فليس منا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسولنا النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، 8 ربیع الاول 1444 ہجری ہے۔ پچھلے جمعے جس طرح ذکر کیا تھا ان ایام کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول اور وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول ہے، اور اس میں اور بھی کئی اقوال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ اپنی پیدائش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل منقول ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور اس کے دن خاص ہے کہ ہر سوموار کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ تحدید اس میں ہرگز نہیں ہے کہ ربیع الاول کے سوموار یا جمادی الاول یا رمضان یا دیگر، بلکہ ہر جو ہے سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح جمعرات کا روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ جو ہے جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اس دن اللہ رب العزت کے دربار میں ہر بندے کے عمل
وہ پہنچتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں یعنی جمعرات والے دن روزے سے ہوں اور میرا عمل روزے کے ساتھ لکھا جائے اور اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ اللہ رب العزت پچھلے جمعے جس طرح دیگر ایک چیز ذکر کی کہ جادو کے متعلق کہ جادو ایک کفریہ کام، سیکھنا سکھانا کفر، اور کسی پر اگر آپ جادو کر رہے ہیں تو در حقیقت اسلام سے بغاوت اور کفریہ نظریہ، اور خصوصاً ان میں نے ذکر کیا کہ اپنے گھر والوں کو، خصوصاً عورتیں جو ہیں اس میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، اور وہ جا کر جو ہے طرح طرح سے کسی پر تعویذ کرنا، جادو گھنٹے وغیرہ کرنا، یہ خصوصاً ان کا وتیرہ زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی اس کی ایک ہمیں جھلک ملتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شر ما خلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جن مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی کہ جب وہ رات چھا جائے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا ومن شر النفاثات، اور ان عورتوں کی پناہ مانگتا ہوں جو پھونکتے ہیں فی العقد، گروں میں۔ تو اس کا زیادہ تعلق عورتوں کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ذکر کیا کہ ہر بندہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے عورتوں کی خصوصاً کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، اس لحاظ سے اپنے خبر میں یہ چیز رکھیں۔ آنے والے حالات کی خبر ایک اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ تو کسی بندے کے پاس جا کر اس سے آئندہ کے احوال پوچھنا یہ انسان کی بہت بڑی حماقت ہے، کفر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی حماقت بھی ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ جب جیسے میں نہیں جانتا ہوں کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اسی طرح جو ہے ایک قرآن و سنت ہمیں یہ بات بتانے کے باوجود بھی، اس کے باوجود ہم کیا جاتے کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جس سے ہم کہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ یا میرے فلاں کام میں فلاں عمل کیسے ہوگا۔ اسی طرح اس کے تناظر میں ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ خصوصاً ایک استخاروں کے متعلق طرح طرح سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی، اور کہتے ہیں جی استخارے کے نام پر اجتماعی استخارہ کرواتے ہیں، یا آپ سے پیسے وغیرہ لے کر کہہ لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کی جگہ استخارہ کرتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے جو ہے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ شریعت ہمیں حکم کرتی ہے، استخارہ ایک شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم کے تناظر میں اس کا صرف اتنا وارد ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ دعائے کلمات ادا کر لیں، اللہم انی استخیرک بقدرتک الی آخری، یہ کلمات ادا کر لیں۔ اور یہ گویا کہ اللہ سے مشورہ ہے، اللہ رب العزت بندے کے دل میں القاء کر لیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اس طرح کرنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا۔ بندہ جو عمل سر انجام دیتا ہے اللہ کی مرضی سے پھر ہو جاتا ہے، خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن گویا کہ اس نے مشورہ کر دیا اس کام میں اللہ رب العزت کی خیر ہوگی۔ مثلا جو بھی انسان کام کر لیتا ہے اس میں اس کی اپنی نیت خالص ہونے کے باوجود کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اس کی مرضی کے موافق نہیں تھا، پھر بھی یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، فوراً کہہ دے یار اس میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ تو یہی بات ہے، جس طرح انسان دعا کرتا ہے، دعا کہ اللہ میرے لیے یہ دعا بہت جلدی قبول فرما، لیکن وہ دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، تو بندہ یہی کہے گا اے اللہ یہ کام میں نے یہ دعا تو مانگی تھی، لیکن اس میں میرے لیے اگر خیر و برکت تھی تو آپ ضرور مجھے عطا کرتے، اس لیے کہ دینے والا تو ہی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے بندہ فوراً تقدیر کی طرف اپنا مسئلہ لے جائے اور کہے اللہ تو نے اس کام میں خیر و برکت رکھی تھی تو جو ہے مجھے یہ عطا کر دی، اور اگر خیر و برکت نہیں تھی تو اس سے بہتر ہوگا کہ جو تو نے مجھے عطا نہیں کیا۔ تیسری چیز ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اجتماعی استخارے کسی عالم کے پاس بھی جا کر، بڑے سے بڑا عالم ہو اس سے بھی آپ استخارہ نہیں کروا سکتے اپنے لیے۔ استخارہ خود بندے کا فعل ہے، خود بندے ان الفاظ کو دیکھا جائے اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت حاوی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی سارے الفاظ بندہ خود اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے گفتگو کرتا ہے۔ ان الفاظ سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ
کہ جو ہے استخارہ بندے کا اپنا فعل ہے، پھر جگہ جگہ جا کر کسی کو جو ہے پیسے دے دینا، یار تم میری جگہ استخارہ کر لے، یہ بالکل حماقت والی بات ہے۔ انسان کوئی بھی کام ہو جس کے کرنے اور نہ کرنے میں انسان کو شک ہو کہ کروں گا تو کیا میرے لیے بہتری ہوگی، نہ کروں گا تو بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی، ان جو ہے کاموں میں انسان کو استخارہ کا حکم ہے، اور استخارہ کا یہی شرعی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شرعی طریقہ جو ہے وارد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور شریعت میں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جو ماقبل لوگ تھے انہوں نے، جو اہل کتاب تھے جنہیں کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کس وقت کیا؟ من بعد ما جاءهم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف شروع کر دیا، لیکن یہ اختلاف بغیم بینہم، آپس میں ضد کی بنیاد پر تھا، سرکشی کی بنیاد پر تھا، کہ دوسرے کو یہ بات سامنے ذکر کر دی تھی کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، اپنی طرف سے جو ہے ہزاروں حجتیں قائم کر لیں گے، اور یہ ہزاروں حجتیں بعض اوقات جو ہے انسان قرآن و سنت کی طرف سے دلائل دے رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قرآن و سنت کے مقابلے میں دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے مقابلے کا نام نہیں لیتا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت کو ماننے والا ہوں، لیکن ہزاروں حجتیں اس کے قرآن سے ٹکرانے والی ہوتی ہیں۔ تو ماقبل قوم کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اسلام وہ واحد مذہب ہے جو اللہ کو پسندیدہ مذہب ہے۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، پھر اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا، حساب اس بندے سے اللہ لے لیں گے۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی کام سر انجام دے، خصوصاً دینی لحاظ سے، تو دینی لحاظ سے جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں وہ قرآن و سنت سے جو ہے وابستہ ہیں، تو ہمیں وہ حکم قرآن و سنت سے جو ہے اپنا وابستہ رکھنا چاہیے، ان میں دیکھ کر کہ کیا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور شریعت میں اس بات کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے لیے دین ہے اور یہ ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں نے تلاوت فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اے لوگو آپ نے، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو محبوب قرار دینا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب قرار دے گا، محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فلیس منا فهو رد، ہر وہ نیا کام جو ہمارے اس دین میں، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام آپ نے، جو بھی کوئی شخص نکالے گا، فهو رد، تو اس پر رد ہے، وہ کام مردود ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو جو ایسے کام کر لیتا ہے۔ تیسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدعت، ہر وہ چیز جو نئی دین میں گمراہ، یہ جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے کر جانے والی ہے۔ تو تینوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین اس کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اور تیسرے نمبر پر صحابہ کا عمل۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم لازم پکڑو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ اسی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو اسی طرح ایک آیت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل فرما کر فرمایا کہ اسی کے تناظر میں ایک حدیث بھی ہے اور قرآن کریم بھی آیت کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاتے ہو تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ۔ حدیث میں فرمایا صحابی کا نجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ان سب حدیث کو جمع کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم جو بھی شریعت کے مطابق کوئی بھی عمل کر لیں، ان عملوں میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے کیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے اتنا عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت بھی ہے، ہمارے لیے اس کا درجہ جو ہے فرض میں بھی آ سکتا ہے، واجب میں بھی آ سکتا ہے، درجہ بدرجہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق شریعت سے ہے، نہ کرنے والے پر جو ہے ملامت ہے۔ لیکن کوئی چیز شریعت میں ہمارے لیے وارد نہ ہو،
جو ہم اپنی طرف سے دین میں جو ہے شامل کر لیں. دین ہمارا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے چند باتیں شامل کر لیں اور کہیں یہ دین ہے. یہ تو پھر اپنی مرضی والی بات ہے. دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے اور صحابہ کرام پر. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہے اپنی طرف سے جو ہے چند باتیں نکال لینا. خصوصاً ربیع الاول کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ ان ایام میں اپنی طرف سے بہت سے ایسے امور ہیں جو ہم سر انجام دیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو ہے خصوصاً جو ہے چند ہم باتیں دیکھتے ہیں کہ فرض نماز پر دیگر اللہ کے شرعی حکموں پر جو جتنا زور ہمیں لگانا چاہیے اتنا زور ہم نہیں لگاتے. زیادہ زور ہمارا انہی بدعات کے متعلق ہے. یعنی فرض نماز کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ان کاموں کی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح تھی، صورت کس طرح تھی، ان سیرت اور صورت کو اپنانا یہی دین ہے. لیکن اپنی طرف سے تنازع رکھنا، جس طرح اب داڑھی ہے، داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے اور اس کا شریعت میں واجب ہونے کا حکم ہے، یہ واجب ہے. لیکن اس کی اتنی اہمیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے. لیکن بدعات میں وہ اتنی زیادہ اہمیت اور عاشق رسول محب رسول کا ہزاروں دعوے ہیں. لیکن ان دعووں کو چھوڑ کر ہمیں صحیح معنوں میں محب رسول اور عاشق رسول کا جو لقب ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں. اپنے عمل سے ہم ثابت کر لیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی میں جب سے نماز فرض ہوئی ہے کوئی نماز نہیں چھوٹی. تو ہم بھی اپنے اوپر یہ لازم قرار دیں میری کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے، تو میں جو ہے آئندہ کوئی سنت کوئی نفل مجھ سے نہ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے. اپنی طرف سے جو ہے چند باتیں ہم نے بنائی اور انہیں اتنا زیادہ زور دیا کہ حتیٰ کہ ملامت کیا، فرض کیا، قرآن کیا، کہ ہر چیز سے، شریعت کے ہر حکم سے زیادہ اس کی اہمیت ہم دیتے ہیں. تو اس اہمیت کو کم کرنا، اس کو بالکل اپنے معاشرے سے اسے ختم کرنا اور سنتوں کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا، سنتیں اپنانا. زیادہ سے زیادہ ہر ایک بندہ کوشش کرے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کروں گا، اپنی داڑھی کو جو ہے رکھوں گا، اسی طرح سیرت کو جو ہے اپناؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھوں گا. سیرت کے حوالے سے بہت کم ہمارے افراد ہیں جو سیرت سیکھتے ہیں. بہت کم ایسے افراد ہیں جنہیں بس صرف اور صرف چند موٹے موٹے واقعات کا پتہ ہے، لیکن باقی جو ہے وہ تہ میں نہیں گئے. ہم سب کو چاہیے کہ سیرت سیکھیں. سیرت سیکھنے کے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں تھے تو کیسے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بڑھاپا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھاپے میں کون کون سے عمل کیے، رات کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، دن کا کیا تھا، خلوت میں کیسے تھے، جلوت میں کیسے تھے. ایسے طریقوں کو ہمیں اپنانے کا جو ہے آج بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. اگر ہم دین کو اپنائیں گے، دین پر عمل کریں گے، فرض واجبات جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں ان پر عمل کریں گے، آنے والی نسلیں بھی اس اسلام کو لے لیں گے. لیکن اگر ہم فرض واجب اور جتنے شریعت کے کام ہیں انہیں چھوڑ کر اپنی طرف سے زیادتیوں والے کام ان کو فروغ دیں، آنے والی نسلیں صرف اور صرف بدعات، صرف اور صرف رسومات میں لگ کر شریعت کے اس نقشے کو بھول جائے گی جس نقشے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ظاہر کیا. اللہ